Assalamu alaikum dear student. This is a tissue response. یہ کنٹینیو ہے جو فرسٹ ٹو لیکچر تھے ٹیشو رسپانس آف دا ڈینچر ٹو دا ڈینچر. مطلب ہے کہ لیکن اس میں ضروری ہے کہ ایک جب انشاءاللہ میں کالج آؤں گا اور موقع ملا اگر ہم موجود ہوں تو میں اس میں اسٹومیٹائٹس، ایپولس پیشوریٹم، کانڈیڈیاسس، سور اسپاٹ سب کچھ ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن ابھی جو ہے نا فی الحال آپ ان کو پڑھے کہ واٹ از اسٹومیٹائٹس، اس کی کازز کیا ہے. اس طرح ایپولس پیشوریٹم میں وہ ڈینچر پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی ایریا میں یہ ڈیزیز جو ہے نا یہ اسٹومیٹائٹس آتے ہیں. ایپولس پیشوریٹم جو ہے نا کس طرح پروڈیوس ہوتا ہے. اینی ہاؤ ناؤ دس از دی پارٹ بی، ٹیشو رسپانس. تو یہ اس کے ساتھ کنٹینیو ہے، تو آپ یہ نوٹس نکال لیں اور دیکھتے جائیں. یہ تو وہ ہے، لیکن اب یہ آ گئی ہیں ڈائریکٹ پیشنٹ پہ، ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ. تو ہر ایک پیشنٹ کو آپ نے ایگزامن کرنا ہے. کیس ہسٹری، جنرل انفارمیشن، چیف کمپلینٹ، ہسٹری آف دا پریزنٹ ایلنس، پاسٹ ہسٹری اینڈ سسٹمک ریویو. یہ بریف آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے. اب کلینکل ایگزامینیشن، جنرل اپریسل آف دا پیشنٹ، ڈیٹیل اورل ایگزامینیشن، اسپیشل ایگزام وین انڈیکیٹڈ، ڈائگنوزز، ٹریٹمنٹ پلان. مطلب آپ نے پیشنٹ کو پراپرلی ایگزام کر رہے ہیں، اس کا ہسٹری لینا ہے، اس کی جنرل، انٹرا اورل، ایکسٹرا اورل، اور ڈائگنوزس پھر آپ نے بنایا ہے کہ بھئی میں اب کون سا ڈینچر بناؤں، کیسے امپریشن لے لوں، کس طرح اب اس کو کریکٹ کروں. تو مطلب ہے آپ نے ایگزام کیا اور پھر آپ نے ٹریٹمنٹ پلان بنا دیا. اب ٹریٹمنٹ پلان میں آپ نے آئیڈیل ہے کہ الٹرنیٹیو کہ مطلب ہے فرض کرو ٹریٹمنٹ پلان آپ نے بنانا ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ میوکوزا کیسا ہے، رچ کیسا ہے، اس کے لیے میں کون سا امپریشن میٹیریل لے لوں، کون سا جو ہے نا اسٹیپ لے لوں، یا آلریڈی پیشنٹ کے ساتھ اولڈ ڈینچر ہے اس میں پرابلم ہے، کاپی ڈینچر بنانا ہے. اب یہ کون سی امپریشن ٹیکنیک آپ نے، تو ٹریٹمنٹ پلان ہے. اب کیس ہسٹری، جنرل جب آپ ایگزام کر رہے ہیں جنرل انفارمیشن آپ نے لینا ہے پیشنٹ سے، تو اس میں آپ نے نیم، ایڈریس، برتھ، آکوپیشن، سیکس. نام اور ایڈریس بہت ضروری ہے، کیونکہ مریض کو کوئی پرابلم ہو تو آپ نے ان کو انفارم کرنا ہے، اور آپ کا اور اس کا ایڈریس اگر وہ آپ کو فون کرے تو آپ اس نے صحیح بتانا ہے. آکوپیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگوں میں یہ کمپلیٹ ڈینچر فیلور زیادہ ہوتے ہیں، کچھ میں کم ہوتے ہیں، اور جو ہے نا فیمیل جو ہے نا زیادہ طور اس میں فیلور ہوتا ہے کیونکہ وہ کوآپریٹیو نہیں ہوتا ہے، اور اس کون سی اسٹیپ میں ہے. اس طرح پرسنل سوشل ہسٹری آپ نے لینا ہے. اس میں پرسنل ہسٹری لینا ہے مریض کا کہ یہ مالدار ہے، غریب ہے، یہ کیا کام کرتا ہے، پرسنالٹی کیسے ہے، اس کا ویٹ کیسا ہے، اوور ویٹ ہے، نارمل ہے. تو یہ ساری جو ہے نا اس میں پرسنل ہسٹری میں آتے ہیں. اب نے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا جب آپ نے ڈائگنوزس کرنا ہے اور آپ نے ٹریٹمنٹ پلان بنانا ہے، تو مین کمپلینٹ مریض سے آپ نے پوچھنا ہے کہ سمٹم آر سمٹمس ان دا پیشنٹس اون ورڈس ریلیٹڈ ٹو دا پریزنس آف ان ابنارمل کنڈیشن. مریض کو آپ نے پوچھنا ہے کہ بھئی آپ کس لیے آئے ہو، تو بتائے گا کہ میرے ڈینچر دان نہیں ہے، میں آیا ہوں. تو آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ یہ آپ کی اس کی کمپلینٹ. آپ مریض سے پوچھیں کیوں آئے ہیں، اس نے کہا میں دان لگانے آیا ہوں. تو آپ نے پھر پوچھنا ہے کہ آپ وائی یو ہیو کم ٹو می. تو وہ کہتا ہے، وہ آپ کو بتائے کہ مجھے پرابلم ہے، میسٹیکیشن ہے، میں اسپیچ نہیں کر سکتا، مجھے رینکرز ہے، مجھے یہ ہے، میوکوزا برننگ ہوتا ہے. تو یہ چیف کمپلینٹ بہت ضروری ہے. اب کیسے آپ ہسٹری آف پریزنٹ ایلنس جو موجودہ یعنی وہ ایڈینچولس ہے، اس کی دان نہیں ہے، اس کی ہسٹری لینا ہے کہ chronological account of the chief complaint and associated symptom from the time of onset to the time of history, include the date of onset of the chief complaint, types of onset of character, location in relation to the other activities. بس آپ نے پریزنٹ ہسٹری کا لینا ہے اور پورا ڈیٹیل لینا ہے. پاسٹ میڈیکل
میڈیکل ہسٹری یہ بہت ضروری ہے کہ مریض سے پوچھو کہ آپ نے پہلے کوئی ڈیزیز ہے، سرجری کی ہے، کوئی بیماری ہوئی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے پیشنٹ جنرل ہیلتھ prior to onset of the present illness, medical condition, medication. میڈیکل کنڈیشن کوئی ڈائبٹیز، کوئی ہائپرٹینشن ہے یا نہیں ہے، میڈیکیشن وہ ڈرگ لے رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ جو کچھ ڈرگز ہے وہ کمپلیٹ ڈینچر کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگ کوئی لے رہا ہے مریض تو اس کی ڈرائی ماؤتھنس ہوتی ہے، اس میں پھر ڈرائی ماؤتھ ہوگا تو وہ ڈینچر کی کمپلیٹ ڈینچر ریٹینشن نہیں ہوگا، تو پھر آپ نے اس کے لیے جو ہے نا آرٹیفیشیل سلائیوا آپ نے ریکمینڈ کرنا ہے کمپلیٹ ڈینچر میں. تو اسی طرح اگر کوئی پیشنٹ جو ہے نا ہائپرٹینسو ہے یا کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے تو یہ کچھ ڈرگ جو ہے نا ڈائریکٹلی کمپلیٹ ڈینچر آپ بنائے ہیں اور آپ نے انسرٹ کیا ہے. تو کچھ ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے، کچھ میڈیکیشن ہے جو ڈائریکٹلی آپ کی ٹریٹمنٹ کو افیکٹ کرتا ہے. ان میں کچھ میں بہت، اگر کوئی نارمل بندہ ہے تو اس میں کمپلیٹ ڈینچر سکسیز بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. لیکن کچھ پیشنٹ ایسے آتے ہیں ہمارے پاس کہ وہ مریض ہوتا ہے شوگر کا، پھر ہم جب ڈینچر بناتے ہیں بار بار آتا ہے کہ یہ جگہ دکھتا ہے، کیونکہ اس میں کے لیے سور اسپاٹ ہوتے ہیں، اس میں ڈینچر پروڈیوس کرتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ بڑی مشکل ہوتی ہے. بار بار وہ ڈائبٹیز میں تو ہیلنگ نہیں ہوتی، اور مائنر پرابلم جو ہے نا اس کو اب انکریز ہو جاتا ہے، پھر اسٹومیٹائٹس ہو جاتا ہے، کینڈیڈیاسس جو ہو جاتا ہے، پولیس پوشلٹم. تو میڈیکل کنڈیشن وچ ڈائریکٹلی افیکٹنگ دا ماؤتھ، انیمیا ہے، ہیموگلوبین کم ہے، تو اس میں سورنس آف دا ٹنگ ہوگا اینڈ پیلیٹ میں اکر ان سیویئر کیسز پیلر بریتھلیسنس. سملرلی اسٹروک میں لیڈ ٹو دا لاس آف یوز آف مسل آف دا فیس. نیورو مسکولر ویکنیس ہوگی. آرتھرائٹس پیشنٹ، اس میں ٹی ایم جوائنٹ پرابلم ہوگا، تو جب وہ داند چبائے گا تو ٹی ایم جوائنٹ کلیکنگ ساؤنڈ، پپنگ ساؤنڈ اور پین ہوگا. تو رومیٹائڈ آرتھرائٹس، آرسٹیو آرتھرائٹس میں ریئرلی افیکٹ دا ٹی ایم جوائنٹ. اسپیشل ٹرے آر نیڈیڈ اف انیبل ٹو اوپن دا ماؤتھ. جاریلیشن ریکارڈنگ میں بھی اگر کسی کی لمیٹڈ ماؤتھ اوپننگ ہے ٹی ایم جوائنٹ کی وجہ سے، تو اس کے لیے پھر آپ نے اسپیشل ٹرے بنانا ہے یا سیکشنل ٹرے کو 2-3 حصوں میں ڈیوائڈ کرو اور ایک ایک سائڈ کی امپریشن لے لو، اور پھر جو ہے نا اس کو سارے کو پھر یونائٹ کرو امپریشن. اور اس سے میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو ہے نا لمیٹڈ اوپننگ ماؤتھ کس طرح ٹرے کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور سیکشنل امپریشن اس کو کہتے ہیں. تو اسی طرح اس میں ریلیشن شپ جو ہے نا آپ ویڈیو لیتے ہیں وہ بھی مشکل ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کچھ چیزیں ہیں. میڈیکل کنڈیشن ڈائریکٹلی افیکٹنگ دا ماؤتھ، یہ کنڈیشن ہے. ڈائبٹیز ہے، ایپیلیپسی ہے، پارکنسونزم ڈیزیز ہے، الرجی ہے. ڈائبٹیز میں تو مجھے آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈرائی ماؤتھ ہوتا ہے، ریٹینشن کم ہوتی ہے. ایپیلیپسک اور پارکنسونزم نیورو مسکولر کنٹرول پور ہوتا ہے، ریٹینشن آف دا ڈینچر از پور. اور اسی طرح الرجی ہے، مانومر جو ڈینچر کی ایکریلک ہے وہ الرجک ہے نا، اس کی مانومر، تو اس کی وجہ سے برننگ ہوتی ہے. تو پھر ہم اس کو الٹرنیٹ میٹل ڈینچر بیس یوز کرتے ہیں اگر کوئی سی الرجی ہو. اسی طرح میڈیکل کنڈیشن وچ ڈائریکٹلی افیکٹنگ دا ماؤتھ، تو کارڈیوواسکولر ڈیزیز ہے، ڈس آرڈر ہے، شارٹ اپوائنٹمنٹس اس میں لینا ہے. اگر ہارٹ کے مریض آئے، ارلی اپوائنٹمنٹ، شارٹ اپوائنٹمنٹ، اینٹی بایوٹک میں بھی گیون. انکریز بلڈ پریشر از ناٹ کانٹرا انڈیکیٹڈ. اسی طرح ٹرانسمیسیبل ڈیزیز ہے، اس کے آپ جو ہے نا کیئر کرنا ہے. سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ہسٹری. اس پیشنٹ میں مریض جو ہے نا اپنی کمپلیٹ ڈینچر بہت اچھی طرح نہیں دے سکتے. وہ مریض اگر دے بھی دے تو وہ کوآپریٹیو نہیں ہوتا ہے، وہ سائیکولوجیکل ہوتا ہے، بار بار آپ کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے. تو اسی طرح یہ ان ڈیزیزز میں یہ بڑا مشکل ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ نے ہسٹری میں لینا ہے، یہ ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، ایگزامینیشن ہسٹری. ڈرگ ایڈورسلی افیکٹنگ دا کمپلیٹ ڈینچر. اسٹیرائڈز ہے، سپریس دا انفلیمیٹری ریئیکشن، ریٹارڈ ہیلنگ آف میوکوزا آفٹر ٹراما. آسٹیوپوروسس آف دا جا بون از لائکلی. ڈرائنیس آف دا ماؤتھ، کنفیوژن، بیہیویئر چینجز. اینٹی ڈپریسن ہے تو اس میں جو ہے نا سلائیوری سیکریشن کم ہو جاتا ہے، ڈرائی ماؤتھ ہوتا ہے. اسٹیرائڈ میں جو ہے نا کمپلیٹ ڈینچر ٹریٹمنٹ بہت پور ہوتا ہے، سکسیس ریٹ بہت پور ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے نا ڈرگ افیکٹنگ کمپلیٹ ڈینچر ڈائیورٹکس جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا ڈرائنیس آف دا ماؤتھ ہوتی ہے، پھر ریٹینشن نہیں ہوتا. امیونو سپریشن ہوتا ہے، میوکوزا، اس میں میوکوزا ہیلنگ نہیں ہوتی. اینٹی ہائپرٹینسیو جو ہے نا اس میں بھی ڈرائی ماؤتھ ہوتا ہے، ریٹینشن کم ہوتی ہے ڈینچر میں. اور اسی طرح اینٹی کوگولنٹ جو ہے نا یہ امپورٹنٹ کنسیڈریشن وین پراسوڈونٹک
سرجری اور ڈیپ اسکیلنگ. اس میں اگر آپ یہ کرتے ہیں بہت کیئر کرنا چاہیے. اینٹی پارکنسنزم مریض میں ڈرائنس آف دا اسکن اینڈ میوکوزا کنفیوژن. پارکنسنزم مریض میں جو ہے نا نیورومسکولر بھی وہ ہوتا ہے, تو اس میں بیسٹ ٹریٹمنٹ امپلانٹ لگاؤ دو, اس میں میگنیٹ لگا دو, ڈینچر دے دو بس. اسی طرح ایپیلیپٹک پیشنٹ میں جو ہے نا امپلانٹ لگا دو اور اس میں جو ہے نا میگنیٹ لگا دو اور کمپلیٹ ڈینچر دے دو, اوور ڈینچر. تو یہ ہے کہ اس میں ان ایپیلیپٹک اینڈ پارکنسنزم مریض میں امپلانٹ سپورٹڈ کمپلیٹ ڈینچر بہترین ہے اور افیکٹو ہے, سکسیس ہے, کامیاب ہے. اور تو اسی طرح آپ نے یہ اب مینٹل ہیلتھ آف ایٹیٹیوڈ. کچھ مریض جو ہے نا یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ آپ مریض آئیں, آپ نے ڈائریکٹ اس کی مینٹل ہیلتھ کہ یہ کوآپریٹو ہے, یہ سوشل ہے, یہ ان سوشل ہے, پور ہے, بیمار ہے, یہ آپ نے اس کی. اس میں اسی طرح کچھ انہوں نے ڈویژن کی ہے کہ ایک ٹائپس آف سائیکولوجیکل پیشنٹ ہے, ایگزیکٹنگ کریٹیکل ہے, ہسٹیریکل ہے, اسکیپٹیکل ہے, انڈیفرنٹ ہے. تو اس میں جو ہے نا آپ نے معلوم کرنا ہے, اس میں جو ہے نا کچھ میں پروگنوسس گڈ ہوتا ہے, کچھ میں فیئر ہوتا ہے, کچھ میں پور اور کچھ میں بالکل مطلب سائیکولوجیکل پیشنٹ میں کیسی اس کی پروگنوسس. تو آپ نے کچھ ایسے مریضوں کو جو ہے نا ڈیل کرنا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے مائنڈ کر لیں اور آپ نے پیشنٹ کے جو ہے نا یہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ مریض آپ نے پراپرلی جو ہے نا ایگزامن کرنا ہے اور پراپرلی آپ نے اس مریض کو مینیج کرنا ہے. اور یہ مینٹل ہیلتھ ایگزامینیشن ہے, تو آپ نے مریض کو ڈائریکٹ جو ہے نا آپ کو پتہ چل جاتا ہے, مریض بیٹھ جاتا ہے, آپ ہسٹری لیتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کوآپریٹو ہے, ان کوآپریٹو ہے, پراپر مریض ہے, ہیلتھی ہے, ان ہیلتھی ہے. اسی طرح پاسٹ ڈینٹل ہسٹری بھی لینا ضروری ہے. پاسٹ ہسٹری ضروری ہے کہ آپ کی دانت ایٹیالوجی آف ٹوتھ لاس, کیونکہ آپ کی جو ٹوتھ لاس کیری سے ہوا ہے, پیریڈونٹل پرابلم ہوا ہے, کوئی آپ نے اورل ہائیجین ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, آپ نے پریویس ڈینچر ہے, پہلے ڈینچر بنایا ہے, ایک اور اگر بنایا ہے ٹھیک تھا, صحیح نہیں تھا, غلط تھا, کیا ہوا. ایگزسٹنگ ڈینچر جو پریزنٹ ڈینچر مریض آ جاتے اس کے پاس اپنا ایک ڈینچر ہے اور اس کی کمپلین کرتا ہے, تو اس کی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی ڈگری آف ویئر کیسا ہے, اس میں جو ہے نا ویئر تو نہیں ہوئی ہے, کتنے کب بنایا ہے, کلینلیس اس کی ہائیجین مینٹین کرتا ہے, کلین کرتا ہے, ڈینچر کلینزر یوز کرتا ہے, ٹائپ آف ڈینچر کون سا ہے, امپلانٹ سپورٹڈ ہے, کنونشنل ڈینچر ہے, اس میں اسٹیبلٹی ریٹینشن ہے, اوکلوژن اس کا صحیح ہے, آپ نے چیک کرنا ہے آرٹیکولیٹنگ پیپر سے, اور اس کا فٹ کیسے ہے, لوز ہے, صحیح ہے. تو اسی طرح فیملی ہسٹری بھی آپ نے معلوم کرنا ہے مریض سے, کیونکہ کچھ ڈیزیزز فیملی میں رن کرتے ہیں اور فیملی ہسٹری بہت امپارٹنٹ ہے. کیونکہ ہم نے دیکھی ہے کہ جن مریضوں کے دانت خراب ہوتے ہیں ماں باپ کے, تو اس کے بچوں کی بیماری بھی دانت بھی اسی طرح ہوتے ہیں. کچھ کی اورل فیس جو ہے نا پروگنیٹزم, ریٹروگنیٹزم, یہ کریکٹرسٹک فیملی میں رن کرتے ہیں. تو آپ نے جنرل ہیلتھ آف دا فیملی معلوم کرنا ہے, ہسٹری آف مینٹل ڈیزیز, کاز آف ڈیتھ آف پیرنٹس if deceased, اور ڈیزیز ان دا فیملی, اور یہ سسٹمک ریویوز. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ مریض کا جو سسٹمک پرابلم معلوم کرنا ہے, اس کو ہیڈ ایک ہے, اس کی نظر کیسے, اس کی ایئرس کیسے, نوز کیسے ہے, تھروٹ کو کیسا ہے, ہارٹ بلڈ پریشر ہے, چیسٹ پین ہے, ڈیفیکلٹی ان بریدنگ ہے کہ نہیں ہے, گیسٹرو انٹسٹائنل, سور ٹنگ جو ہے نا, نازیا اینڈ وومیٹنگ, ڈائریا, اور اسی طرح پایوریا, ایڈیما, مینوپاز, تو نیورو مسکولر پیرستھیزیا, آرتھرائٹس, پیرالیسس, ٹریمر. تو آپ نے یہ معلوم کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ امپارٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے ہسٹری لینا ہے, کلینکل ایگزامینیشن کرنا ہے, اور اس سے آپ نے اپنا ٹریٹمنٹ پلان بنانا ہے. اور اپنے ٹریٹمنٹ پلان میں امپریشن پروسیجر, ٹائپس آف امپریشن میٹیریل, اور ٹائپس آف جو ہے نا ڈینچر بنانا ہے, اور اس کی رچ کی کنڈیشن بھی دیکھو کہ بھئی اس کا رچ کیسا ہے, صحیح ہے, اس کے پروگنیٹک ہے, ریٹروگنیٹک ہے, رچ صحیح ہے, کلاس 1 ہے, کلاس 2 ہے, تو وہ نارمل ہائٹ ہے. یہ سارے معلوم کر کے
آپ نے ٹریٹمنٹ پلان بنانا ہے، مریض کو پھر آپ نے ڈسکس کرنا ہے، اس کو مریض کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہے اس کو آپ نے بتانا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو ہے نا مریض جو ہے نا اس کی ڈینچر کی سکسیز ریٹ کم ہو اور آپ پہلے سے ان کو کہہ دے کہ یہ میں مطلب اچھا بناؤں گا، یہ ہے اور ہے، ڈونٹ وری، یہ نہیں، آپ نے ٹروتھ صحیح بات پیشنٹ کو بتانا ہے، اس کے ریلیٹیو کو، اس کو اپوائنٹمنٹ کتنے اپوائنٹمنٹ ہیں یہ سارے اس میں آپ کو بتانے ہیں مریض کو، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنا ہے، اور اس طرح اپوائنٹمنٹس بھی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔